السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا۔ میرا نام ہے راؤ محمد۔ میں ساتھ سوال کے جواب دینے کے لیے مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں وہ ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ مجھ سے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جنات کو بھی شک والے دن کا روزہ رکھنا منع ہے؟ اس کی طرف وضاحت فرمائیے سے قرآن سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کیا شک والے دن کا روزہ جنات کو بھی منع ہے؟ جی بالکل اسی طرح جس طرح انسانوں کو، مسلمانوں کو شک والے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، بعینی ہی بالکل اسی طرح جنات کو بھی شک والے دن کا روزہ رکھنا منع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے شک والے دن کا روزہ رکھا، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک والے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ جنات کو بھی اسی طرح منع ہے جس طرح انسانوں کو منع ہے۔ جنات کو بھی اسی طرح منع ہے جس طرح انسانوں کو منع ہے، کیونکہ صرف انسانوں کے لیے یہ حکم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شریعت جو ہے، اسلام جو ہے، جب تک کسی بات کی تخصیص نہیں کر دیتا، کسی بات کو، کسی چیز کو، کسی حکم کو صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں کر دیتا، اس وقت تک شریعت کے کسی حکم کو، کسی بات کو آپ جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انسان اور جنات دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جنات دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس عبادت کا حکم جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے موجود ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ شک والے دن کا روزہ رکھنے سے اسلام نے منع کیا ہے، شک والے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب شک والا دن جو ہے وہ کون سا ہے؟ شک والا دن جو ہے وہ کون سا ہے؟ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ملتے ہیں کہ دا ما یریبک الا ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دے، اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالتی ہے، اس چیز کو لے لے جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔ اس چیز کو، اس بات کو، اس کام کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالتا ہے، شک میں مبتلا کرتا ہے، اس چیز کو، اس بات کو، اس کام کو اختیار کر لے جو تجھے شک میں نہیں ڈالتا۔ یعنی کہ روزے کے علاوہ اور چیزوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شک والی چیزوں میں پڑھنا جو ہے اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ شک والی چیزوں میں، شک والی باتوں میں پڑھنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اب آ جائیں جی شک والی بات پہ، شک والے روزے پہ۔ شک والا روزہ جو ہے، شک کے دن کا روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ چاند کی 29 تاریخ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھی آج موسم خراب ہے تو چاند تو نظر نہیں آئے گا، پتہ نہیں چلے گا، پورے ملک میں موسم خراب ہے تو چاند کیسے دیکھیں گے؟ چاند تو نظر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے تو ہمارا کل کا روزہ رہ جائے گا، ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے تو ہمارا کل کا روزہ رہ جائے گا۔ اس لیے وہ آنے والی کل میں جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں؟ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں شک والے دن کا روزہ، اس کو کہتے ہیں شک والے دن کا روزہ۔ شک والی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، شک والی عبادت جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ وضو کے بارے میں بھی اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا روایات ہیں کہ شک والے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو شک والے روزے سے مراد یہ روزہ ہے، شک والے روزے سے مراد یہ روزہ ہے۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے بارے میں الگ سے جو ہے وہ احکامات بیان فرمائے ہیں، وہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہیں۔ پھر وہ اگلے سوال کے جواب میں انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے نا وضاحت کرتے ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے وہ توجہ کے ساتھ غور سے سن لیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے اگر ہم نے جو ہے نا وہ روزہ رکھا گیا تو ثواب ہی ہے نا۔ تو پچھلے سوال کے جواب میں ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ کوئی ثواب ہے، کہتے ہیں یار نیکی ہی ہے نا، جتنی زیادہ کر لو اتنی اچھی ہے۔ وہ بھائی نیکی ہی ہے تو نیکی کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، نبوت دی ہے ان کو۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو
اس لیے بھیجا ہے، اس لیے ہی بھیجا ہے کہ عبادت اللہ کی جائے اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے، تو تب جو ہے کوئی نیکی قبول ہوگی، ورنہ جو ہے نا ایسے ہی جو ہے نا یہ بھی ثواب ہے جی وہ بھی ثواب ہے، اس طرح کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی جب تک کسی عمل کے اوپر، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا ہے وہ غیر مکمل ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین نازل ہوا ہے وہ مکمل ہے، اور جو اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ پھر جو ہے نا رسول کریم وہ کسی اور چیز پہ اگر عمل کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل کیا ہے وہ پورا نازل نہیں کیا، اس میں کمی رہ گئی تھی، تو وہ یہ سمجھتا ہے، حالانکہ دین جو ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے مکمل نازل ہو چکا ہے۔ تو اس چیز سے، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا۔ کوئی بندہ کہہ دے بھی یار مجھے تو شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تو ویسے ہی جو ہے نا ثواب سمجھ کے رکھ رہا ہوں، تو یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ بلکہ الٹا کیا ہے، عذاب ہے، یہ نیکی کر کے بھی کیا ہے، عذاب ہے۔ قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں بتایا کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ وہ عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، وہ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے عمل تو کیے ہوں گے لیکن عمل کے لیے طریقہ جو ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نہیں لیا ہوگا، انہوں نے اپنی من مرضی کی ہوگی، اپنے مولویوں کے پیچھے، اپنے پیروں کے پیچھے، اپنے ملاؤں کے پیچھے لگے ہوں گے، تو انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں لیا ہوگا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ کیا ہے کہ شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا۔ مطلب اس کی وضاحت فرمائی کا جو 15 شعبان کا روزہ اکثر لوگ سمجھ لیتے ہیں، سمجھ کے بھی چلو ثواب تو ملے گا نا، حالانکہ کئی لوگ نے سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ روزہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ پچھلے سوال کے جواب میں جو ہے نا وضاحت کر چکے ہیں کہ 15 شعبان کے روزے والی روایت صحیح نہیں ہے۔ 15 رمضان مبارک کے اس کے 15 شعبان کی روزے والی روایت جو ہے اور رات کے قیام والی روایت جو ہے، اس کی جو ثواب والی فضیلت ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں، جو آیت کریمہ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے قرآن مجید کی، اس سے مراد جو ہے لیلہ مبارکہ سے مراد، برکت والی رات سے مبارک جو ہے مراد جو ہے وہ کیا ہے، وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر آتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29 کے اندر، ان میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے آگے جا کے جو ہے نا ہم بیان کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کیونکہ احکامات جو ہے جو انسانوں کے لیے ہیں اسی طرح ہی جو ہے نا وہ جنات کے لیے ہیں، تو جہاں پہ ہم جنات کے بارے میں اور چیزیں بتا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ باتیں بھی ہم اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ان کا رمضان المبارک سے بھی تعلق ہے، کہ رمضان المبارک کے ساتھ جس طرح تعلق ہے اسی طرح بھی عین ہی اس کا انسانوں کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو رمضان المبارک کی مناسبت سے جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے کہ جنات بھی اسی طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح انسان رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ روزے کے بارے میں جو ہے وہ کیا کیا احکامات ہیں، کس طرح جائز ہے، کس طرح روزہ ٹوٹتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ جی تو ناظرین، آپ نے صحیح قرآن سنت کی روشنی میں جانا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی انہی چیز کا حکم ہے جو کہ انسانوں کو حکم ہے۔ تو ویڈیو ہماری اپنے اختتام تک پہنچتی ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔